بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 17واں پارہ جس میں 17 رکوع ہیں اور 2 صورتوں کا ذکر ہے۔ پہلی صورت سورۃ الانبیاء، دوسری صورت سورۃ الحج ہے۔ سورہ انبیاء میں 112 آیات، 1186 کلمات، 4890 حروف ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس کی آیتیں من کے 2 حرفوں میں سے کسی ایک حرف پر ختم ہوتی ہے۔ 8واں رکوع سے سورہ حج کی ابتدا ہے، جس میں 78 آیات، 1291 کلمات، 5075 حروف ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس کی آیات ابجد قمر زطنز کے 11 حروف میں سے کسی ایک حرف پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں کم و بیش 81 جگہوں پر آیات متشابہات ہیں، جن میں سے 41 کا ذکر گزشتہ پاروں میں ہو چکا ہے۔ محترم حفاظ کرام، جس طرح جینے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید یاد کرنے کے لیے اسے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ضروری ہے۔ بنا کھائے ہم جی نہیں سکتے، تو بنا تلاوت قرآن پاک کی ہم حافظ قرآن بھی نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی جائے اور روزانہ کے لیے کچھ نہ کچھ معمول بنا ہی لیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 1، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 2۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین۔ پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 5، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 5۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ما یأتیہم سے پہلے کوئی حرف ہے نہیں، اور من ربہم، من ذکر من ربہم، یہ 2 جگہ، اور سورۃ الشعراء میں ما سے پہلے واو ہے، وما یأتیہم، اور من ذکر من ربہم کے بجائے من ذکر من الرحمن ہے، من ذکر من الرحمن، یہاں پر من ربہم اور وہاں پر من الرحمن، یہاں پر رب کا تذکرہ ہے اور 19ویں میں رحمان کا تذکرہ ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل المرسلون۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ یوسف، پارہ نمبر 12، آخری صفحہ میں ہو چکا ہے۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الاسراء میں ہو چکا ہے۔ نیز اس کا تذکرہ سورۃ النحل میں بھی ہو چکا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانعام میں ہو چکا ہے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 14۔ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 4، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 46۔
قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 3، سورۃ القلم، آیت نمبر 31۔ فرق دیکھیں کہ یہاں پر ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 14 کے اندر قالو، اور آیت نمبر 47 میں ہے لَيَقُولُنَّ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور سورہ قلم میں بھی قالو یا ویلنا ہے، گویا آیت نمبر 14 اور سورہ قلم میں بالکل یکسانیت ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 16۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 12، سورہ صاد، آیت نمبر 27۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 15، سورۃ الدخان، آیت نمبر 38۔ دونوں میں، تینوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ 17واں پارہ اور 23واں پارہ میں خلقنا السما ہے، اور سورۃ الدخان 25واں پارہ میں سماوات ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 17۔ انا کنا فاعلین، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 7، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 104۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ان کنا ہے، اور آیت نمبر 104 میں انا کنا ہے، انا کنا۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اس سے مشابہ آیت کریمہ کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر ہو چکا ہے، وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، آیت نمبر 21۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 24۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، سورۃ الزمر، آیت نمبر 43۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 2، سورۃ الشورى، آیت نمبر 9۔ سورۃ الانبیاء میں من دونہ آلہہ ہے، سورہ زمر میں من دون اللہ شفعاء ہے، اور سورۃ الشعراء میں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، من دونہ اولیاء، من دونہ اولیاء۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ یوسف، پارہ نمبر 13 میں ہو چکا ہے۔ دوسرا جملہ یہاں پر
انہ لا الہ الا انا فاعبدون، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 25۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 6، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 92۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 2، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 56۔ محل استشہاد فاعبدون ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے کے اندر ہو چکا ہے۔ الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 28۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، سورہ مومنون، آیت نمبر 57۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر ہے وہم من خشیتہ مشفقون، اور سورہ مومنون میں ہے من خشیتہ، من خشیتی، من خشیتی ہا نہیں ہے وہاں پر، من خشیتی ربہم مشفقون، یہاں پر من خشیتی ہی یہاں پر ہے، اور وہاں پر من خشیتی ربہم مشفقون، من خشیتی ربہم مشفقون۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 29۔ کذلک نجزی الظالمین، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 3، سورہ یوسف، آیت نمبر 75۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 3، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 31۔ اس میں بھی دو مقامات پر مشابہ ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 8، سورۃ النحل، آیت نمبر 15۔ یہاں پر ان تمید بکم ہے، اور سورۃ الانبیاء میں ان تمید بہم ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 10، سورۃ اللقمان، آیت نمبر 10۔ یہاں پر بھی ان تمید بکم ہے۔ سورۃ النحل اور سورۃ اللقمان میں ان تمید بکم ہے۔ دوسرا جملہ ہے لعلہم یہتدون، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 3، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 31۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 3، سورہ مومنون، آیت نمبر 49۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 14، سورہ سجدہ، آیت نمبر 3۔ ان تینوں جگہوں پر لعلہم یہتدون ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر ہو چکا ہے، چوتھے پارے کے اندر۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 3، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 36۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا
احد الذی بعث اللہ رسولا، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 2، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 41۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سورۃ الفرقان میں ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ یہاں پر الذین کفروا سورۃ الانبیاء میں، اور یہاں پر الذین کفروا نہیں بلکہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ یونس میں 11ویں پارے کے اندر ہو چکا ہے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ ولا ہم ینظرون کے ضمن میں سورۃ البقرہ کے اندر ہو چکا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 کے اندر آ چکا ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 4، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 42۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 71۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 4، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 44۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 9، سورۃ الزخرف، آیت نمبر 29۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر بل متعنا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم، اور سورہ زخرف میں بل متعت واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہاں پر حتی قال ہے اور وہاں پر حتی جاءہم الحق ہے، یہاں پر حتی قال اور وہاں پر حتی جاءہم الحق۔ افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الرعد کے اندر 13ویں پارے میں ہو چکا ہے۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 4، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 45۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 2، سورۃ النمل، آیت نمبر 80۔ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 8، سورۃ الروم، آیت نمبر 52۔ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اس کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے اسی پارے میں ہو چکا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 4، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 47۔ إِن تَقُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 11، سورہ لقمان، آیت نمبر 16۔
الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، پارہ نمبر 17، رکو نمبر 4، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 49۔ الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، پارہ نمبر 22، رکو نمبر 15، سورہ فاطر، آیت نمبر 18۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم، پارہ نمبر 29، رکو نمبر 1، سورہ ملک، آیت نمبر 12۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر الذین یخشون ہے اور سورہ فاطر میں بھی الذین یخشون ہے، لیکن سورہ ملک میں الذین سے پہلے ان حرف مشبہ بفعل ہے، ان الذین۔